پیش کروں گا۔ درود پاک یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر امتی مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی عادت بنا لیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے کی برکت سے امتی کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ جس طرح ایک زندہ کے سامنے بیٹھتا ہے، گفتگو کرتا ہے، ایک دوسرے کی جان پہچان ہوتی ہے، اسی طرح اگر حضور کا غلام مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی عادت بنا لے، روزانہ کچھ نہ کچھ درود حضور کی ذات پر اگر یہ بھیجتا رہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس درود پاک کی برکت سے اس غلام کو اپنی غلامی میں قبول بھی فرماتے ہیں، حضور اس کا درود و سلام سنتے بھی ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس درود و سلام کی برکت سے قیامت کے دن اپنے اس امتی کی شفاعت بھی کریں گے اور اسے جنت میں بھی داخل کروائیں گے، کیونکہ درود و سلام یہ وہ وظیفہ ہے جو خالی انسان نہیں بلکہ کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ شجر حجر ہوں، چاہے وہ نباتات جمادات ہوں، کائنات کی ہر مخلوق مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کی تحفے پیش کرتی ہے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے دو طرح کی روایات ملتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میں مدینے سے باہر چلا اور میرا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اچانک ایک وادی سے ہوا، جہاں اس وادی میں کوئی انسان ہمیں نظر نہیں آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کہیں سے درود و سلام پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں جب میں نے توجہ کی تو ایک طرف سے آواز آنے لگی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارا بھی صلاۃ و سلام ہو۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں جب میں نے اس تاریک وادی میں ایک ویران وادی کے اندر حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہوئے کسی کو سنا تو آپ فرماتے ہیں میں نے دائیں بائیں دیکھا، تلاش کیا کہ آخر اس وادی میں کون ایسا خوش نصیب ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب مجھے درود و سلام پڑھنے والا نظر نہ آیا تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پر اگرچہ ہر مخلوق درود و سلام پڑھتی ہے، اس وادی کے اندر بھی درود و سلام پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، وہ بار بار آپ کی ذات پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا ہے۔ آقا ایسا کون خوش نصیب ہے جو اس وادی کے اندر بھی آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے جب میں نے یہ سوال حضور سے کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا، فرمایا صدیق وہ سامنے درخت ہے، وہی درخت میری بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ جب یہ درخت حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے لگا اور سلام کے الفاظ بھی کتنے پیارے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم درختوں کا سلام قبول کر لیجئے، تو صدیق اکبر فرماتے ہیں میں اس درخت کی طرف بڑھا جس طرف سے آواز آ رہی تھی، جب میں درخت کے قریب گیا تو فرمایا ہاں حقیقت میں نے اس درخت سے یہ آواز سنی کہ وہ بے جان درخت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے لگا۔ اور دوسری روایت یہ ہے جب میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا آقا اس وادی میں آپ کی ذات پر کون سا خوش نصیب ہے جو درود و سلام پڑھ رہا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے پاس ایک پتھر ہے، جب اس پتھر نے مجھے یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے اللہ آج تیرے حبیب کے گزر ہماری اس پتھروں کی وادی سے ہو رہا ہے، ہم پتھر تیری بارگاہ میں اجازت مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اجازت دے جس طرح
तेरी बीजे मखलूकात तेरे हबीब पर दुरूद और सलाम करती है। हम भी चाहते हैं हम भी तेरे हबीब पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करें। कभी की तरफ से एक मतलब हुक्म मिला, फरमाया हाँ तुम भी चाहो तो मेरे हबीब अलैहिस्सलाम पर दुरूद और सलाम पेश करो। तो आका फरमाते हैं मेरे सिद्दीक उस पत्थर ने मेरी बारगाह में दुरूद और सलाम का नजराना पेश किया और उसके अल्फाज दिए थे, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हम पर सलाम फरमा दीजिए। अब सिद्दीक अकबर ने क्या किया? पहली रिवायत के मुताबिक आप फरमाते हैं मैं दौड़ा दौड़ा उस पहाड़ की तरफ गया जिस पत्थर से हुजूर की बारगाह में दुरूद और सलाम की आवाज आ रही थी। मैंने उस पत्थर को जाकर उठाया, उस पत्थर को मैंने चूमा, फिर बरकत के लिए उसको अपने पास रखा। जब तक वो पत्थर मेरे पास रहा मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम के दोहरे पेश करता रहा। इससे पहला अकीदा ये मिला कि अगर पत्थर भी, अगर दरख्त भी मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, हुजूर उनका दुरूद सुनते हैं, अगरचे वो बेजान है, अगरचे वो बेअकल है, मगर हुजूर उन्हें भी जानते हैं, आका उन्हें भी पहचानते हैं, आका उनका सलाम भी कबूल करते हैं। तो अल्लामा इब्न हजर मक्की कहते हैं ए मुसलमान गौर कर, तू नबी का उम्मती है, तू हुजूर का गुलाम है, तू हुजूर का आशिक है। जब तू भी अपने नबी पर उनकी मोहब्बत में, उनके प्यार में, उनकी अकीदत में, उनके इश्क में जब डूब कर उनकी बारगाह में सलाम पेश करेगा तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे सलाम को सुनेंगे, आका तुझे भी जानेंगे, आका तुझे भी पहचानेंगे और करम फरमाएंगे, सलाम का जवाब भी अता फरमाएंगे।